خوش آمدید my lovely listeners. I am yours narrator and I am back with episode number 4 of میری روح میں اتر ذرا by انایا احمد. باقی تینوں گھر جا چکی تھیں. صرف رباب اور مناہل رہ گئی تھی یونی. مناہل نے لائبریری سے بک ایشو کروانی تھی اور رباب اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی. تبھی مناہل سیڑھیوں سے اتر کے گیٹ کی طرف آئی تھی تو نظر سامنے بنے شیڈ کے نیچے بینچ پر بیٹھی رباب پہ پڑی تھی جو ساتھ بیٹھی لڑکی کا انٹرویو لیتی نظر آئی تھی. مناہل سر ہلاتی اس کے پاس چل دی. السلام علیکم. تم گئی نہیں ابھی؟ مناہل نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو سلام کیا، ساتھ ہی رباب سے پوچھا. رباب اب اس لڑکی سے خدا حافظ کہتے اٹھ گئی تھی کیونکہ اس کا ٹارگٹ آ گیا تھا. بس انکل آنے ہی والے ہیں، ان کا انتظار کر رہی تھی اور تمہارا بھی. رباب نے مناہل پر نظر ڈال کے کہا تھا. سیدھی سادھی سی مناہل جو اسے بہت عزیز تھی اس وقت بھی لون کی سلور کلر کے نفیس پرنٹڈ والی فروک زیبتن کیے ہوئی تھی، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے ہوئے جس سے سر لپیٹا ہوا تھا. رنگت صاف تھی. کھڑی ناک، تیکھے نقوش والی لڑکی. بلا شبہ وہ ایک قابل صورت کی مالک تھی. ہاں بس وہ ایک بک چاہیے تھی، بس میں نکل ہی رہی تھی. مناہل نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا تھا. کیسے جاؤ گی؟ رباب نے پوچھا تھا. جیسے ہر روز جاتی ہوں، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تھا. وہ ہر روز پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی جاتی تھی. تبھی پاس سے ایک گاڑی گزری تھی. مناہل اور رباب نے دیکھا تھا. مناہل تو ایک نظر ڈال کے فوراً نظریں ہٹا چکی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی تھی. گہری سانس بھرے جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو. رباب نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. ایک ہی پل میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. گاڑی میں ہمدان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ ماہم بیٹھی ہوئی تھی. نہیں، آج تم یوں کرو کہ میرے ساتھ چلو. رباب نے کچھ دیر پہلے کے منظر کا اثر زائل کرنے کو کہا تھا. کوئی خاص وجہ؟ تم خواہ گرمی میں خوار ہوگی مجھے ڈراپ کرنے کے چکر میں خود چلی جاؤں گی، مناہل نے کہا تھا. بک بک بند کرو. چلو آ گئے ہیں انکل. مجھے پریشا سے بھی ملنا ہے. آنٹی سے ملے بھی کئی دن ہو گئے ہیں. اگر تم مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جانا چاہتی ہو تو بتا دو. رباب آخر پہ روحانسی ہوئی تھی. اوہو، تمہارا اپنا گھر ہے، چاہے مجھے تم وہاں سے نکال دو میں اف تک نہ کروں گی. مناہل نے ہنستے ہوئے اس کے پھولے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا تھا. چلو مکھن نہ لگاؤ زیادہ، رباب نے کہا تھا اور دونوں ہنستے ہوئے آگے پیچھے نکل گئی تھی. مناہل کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا. مناہل کے بابا ابرار صاحب ایک کمپنی میں سپروائزر تھے. مناہل کی ماما فریحہ ہاؤس وائف تھی. ان کی دو بیٹیاں مناہل اور پریشا تھیں. خدا نے ان دونوں کی اپنی رحمت سے نوازا تھا، مگر ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہترین کی تھی، کبھی بھی بیٹوں سے کم نہ سمجھا تھا. پریشا انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی. دونوں بہنیں ذہین تھیں. باپ کا ہاتھ بٹانے کو مناہل نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکے. وہ ایک خوددار لڑکی تھی. رباب کی مناہل کی فیملی سے بہت بنتی تھی. مہینے میں 3-4 چکر تو پکے لگاتی تھی ان کی طرف. رباب کو فریحہ اور ارباب صاحب سے ہمیشہ پیار ہی ملا تھا. رباب کے گھر والے بھی مناہل کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے. نیکسٹ سین 6 مرلے پہ بنا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی پیارا گھر. گیٹ سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا. ایک طرف ڈرائنگ روم تھا، سامنے ایک کمرہ تھا، اس سے پہلے ایک برآمدے سا آتا تھا جہاں پہ بیٹھنے کے لیے صوفے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا. ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جاتی تھی جہاں 3 کمرے بنے ہوئے تھے. ایک اسٹور روم تھا، ایک پریشے کا اور ایک مناہل کا. ضرورت کی ہر چیز اس چھوٹے سے گھر میں میسر تھی. مناہل اور رباب آگے پیچھے داخل ہوئی تھی. صوفے پہ بیٹھی میگزین کھنگالتی پریشے کی نظر جب رباب پہ پڑی تو وہ چیختی ہوئی اٹھی اور بھاگ کے رباب سے لپٹی تھی. یاہو، اگر میں آج کچھ اور مانگ لیتی تو وہ بھی مل جاتا. رباب آپی، پریشا نے کہا تھا. ہمیشہ کی طرح پریشا آج بھی پیار سے ملی تھی. توبہ لڑکی، سلام کرتے ہیں، تمیز سیکھ لو، مناہل نے پریشا کو ایک لگاتے ہوئے کہا تھا. اف، ایک اس مناہل کے لیکچر. پریشا اور رباب ایک زبان بولی تھیں اور ہنستے ہوئے تینوں اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں. ہائے پریشا،
क्या देख लिया? क्यों चीख रही हो? कितनी दफ़ा कहा है कि आहिस्ता अपना स्पीकर रखा करो, मेरा दिल होलता है। किचन से आती फरीहा बेगम ने परिशे को झाड़ा था तो सामने से ही नज़र रबाब पे पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैंने सोचा आप तो मुझे भूल गई हैं, खुद ही जाके याद करा आऊँ आपको। रबाब ने उनके गले लगते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुदा नेक नसीब करे। बेटियों को कौन भूलता है पगली, और वो भी तुम जैसी प्यार करने वाली बेटी को। फरीहा बेगम भी प्यार से बोली थी। मामा क्या पका है? मुझे बहुत भूख लग रही है। रबाब की बातों में लगे रहे तो शाम हो जानी है, मनाहिल ने कहा था। हाँ, बिरयानी बनी हुई है, बस मैं रायता बना लूँ। तुम लोग जाओ रबाब को अपने रूम में, तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं खाना और ऊपर ही भिजवा दूंगी। फरीहा बेगम ने कहा था। वो जी अच्छा कहते हुए ऊपर चली गई थी। तीनों ने मिल के खाना खाया था। परेशा तो गुप गप मार के चली गई थी और रबाब ने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। अंकल को वापस भिजवा चुकी थी। यूनी में ही कॉल करके वो मामा से मनाहिल के घर जाने का बोल चुकी थी अंकल, और दोबारा उसे 5 बजे आने का बोला था। मनाहिल जो अब रिलैक्स से बैठी हुई थी, सामने कुर्सी पे रबाब बैठ भी उठी और उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। मनाहिल, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि वो दोस्त वो ही होते हैं जो हर दुख से सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मज़ा तो इस दोस्ती का आता है जिसमें इंसान अपना दुख भी अपने दोस्तों के सामने रख दे। खुशी के पल तो इंसान किसी गैर के साथ भी गुजार लेता है। रबाब ने तमहीद बांधी थी। मनाहिल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था, जो इस वक्त संजीदा नज़र आ रही थी। हाँ, हम बिल्कुल अच्छी दोस्तें हैं। मनाहिल ने उसके हाथ पे अपना हाथ धरा था। मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं गलत थी, बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती तो सिर्फ मेरी तरफ से थी, क्योंकि मैंने अपनी हर बात तुम्हारे साथ शेयर की है, हमेशा हर उलझन तुम्हारे साथ बांटी है, मगर तुमने कभी मुझे इस काबिल समझा ही नहीं। रबाब ने कहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई रबाब, तुम गलत सोच रही हो। मनाहिल ने कहा था। गलत मैं नहीं, तुम कह रही हो, और तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं ये बात क्यों कही है। अगर तुम ये समझ रही हो कि आज सुबह वाला तुम्हारा रिएक्शन इस बात पे मैं भूल गई हूँ, तो तुम गलती पे हो। मैं तुम्हारे मिजाज के हर रंग से वाकिफ हूँ। हाँ, तुम जो छिपा रही हो वो अलग बात है, मगर मुझे बहुत दुख पहुंचा है तुम्हारी इस हरकत से। रबाब के लफ्ज़ों की अजियत उसकी आंखों में भी साफ रकम थी। मनाहिल ने लब भींचे थे। रबाब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस इंसान को जानती तक नहीं हूँ, तुम एवं बात को बढ़ा रही हो। मनाहिल ने कहा था। वो अपने आप को 7 पर्दों में रखने वाली लड़की थी। मनाहिल हैरान थी रबाब की दोस्ती पे, जो उसके अंदर तक झांक चुकी थी, मगर वो फिर भी इनकारी थी। ठीक है, मैं तो हूँ ही एवं। शुक्रिया तुम्हारे इतने अच्छे लंच के लिए और कीमती वक्त के लिए, रबाब ने कहा और अपना बैग और फ़ोन उठाया। रबाब, प्लीज़ रबाब, बात तो सुनो मेरी। मनाहिल उसके इरादे भांपते हुए उसके पीछे लपकी थी, जो कब से जब्त किए बैठी थी। अब अपनी गमखसार और राजदार दोस्त के सामने मजीद कंट्रोल न कर सकी और अपना जब्त खो बैठी थी। रबाब ने उसको साथ लगाया था और उसको बेड पे बिठाया था। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे। मनाहिल ने भी खुद पे कंट्रोल किया था। जब सर उठा के देखा तो रबाब उसे घूर रही थी। यूं क्यों घूर रही हो? मेरा क्या कसूर है? मुझे पता ही नहीं चला, मैं खुद हैरान हूँ, मनाहिल ने बेबसी से कहा था। घूर इसलिए रही हूँ कि अगर वक्त पे एहसास हुआ होता तो माहम का दुम छल्ला हमदान के साथ न लगा होता। इतनी अच्छी नेचर के हमदान के लिए सिर्फ हमारी मनाहिल ही सूट करती है, रबाब ने उसका चेहरा साफ करते हुए कहा था, जबकि मनाहिल उसके लफ्ज़ पे ठिठकी थी। देखो रबाब, मैं अपनी बात तुम्हारे साथ शेयर कर दी है। अब इस बात के ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम अब उल्टा सीधा सोचो। मेरा और हमदान का कोई जोड़ नहीं है, बस वो तो पता नहीं कैसे एक अजीब और अनोखा सा ताल्लुक उसके साथ जुड़ गया था मेरा। कभी हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं रही। मैं खुद हैरान हूँ, मगर एक मैं एक हकीकी सोच रखने वाली लड़की हूँ। हमारा कोई मैच है ही नहीं, मनाहिल ने रबाब को कहा था, इससे पहले वो कोई उल्टा सीधा करती। क्या हुआ है तुम्हारे जोड़ को? कितनी गलत सोच है तुम्हारी मनाहिल। हालांकि
ہمدان ہرگز ایسی سوچ کا نہیں ہے۔ عرصہ ہو چلا ہے ہمیں اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے، رباب نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح یونی کے گیٹ پہ کھڑی ہو جانا اور ہمدان سے بھیک مانگنا توجہ کی اپنی دوست کے لیے۔ رباب، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ کوئی زور زبردستی کا تعلق نہیں ہے کہ جہاں دل کیا جوڑ لو۔ مناہل روحانسی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے جو کرنا ہوگا تم سے پوچھ کے نہیں کرنا۔ رباب نے اسے ٹوکا تھا۔ مناہل نے اس کی طرف آنکھیں نکالی تھی۔ رباب، میں نے منع کیا ہے نا تمہیں؟ اگر ایسا ویسا کچھ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مناہل نے اسے دھمکایا تھا۔ تبھی رباب کے فون پہ بیل ہوئی تھی۔ اچھا یار، ڈرائیور انکل آ گئے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں اب۔ تم پریشان نہیں ہونا، خدا اچھا کرے گا انشاءاللہ، رباب نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رباب کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ پریشے اور فریحہ آنٹی سے ملتی وہ باہر آئی تھی۔ مناہل اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ واپسی پہ رباب کے ذہن میں بہت سی سوچیں تھیں۔ سب سے پہلے اسے ہمدان کے دل کی بات جاننی تھی، کاش کہ وہ بھی رباب کے دل سے آواز آئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ عناب واقعی میں ہی اب اپنے کام کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ خاموشی اور سنجیدگی میں تھوڑا بہت فرق آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ دیبا اور وہ مل کر ویکینڈ پہ کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتی تھی۔ کبھی کبھار حماد ان کے ساتھ ہو لیتا تھا۔ ارباز البتہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا، جس پہ وہ کبھی کبھی آنکھیں بھر لاتی تھی۔ آج بھی اس کو سائٹ پہ جانا تھا۔ کمپنی کی گاڑی میں وہ اور اس کے ہمراہ دیبا اور ٹیم کے 2 اور ممبرز آئے تھے۔ یہ ایک بڑی سی جگہ تھی۔ ہر طرف مشینری نظر آ رہی تھی۔ استعمال ہونے والے میٹیریل پڑے ہوئے تھے۔ مزدور اور انجینئر بھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ سیمنٹ، مٹی، ریت اور دیگر چیزوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ آج گرمی بھی خوب تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عناب کو پیاس لگی تھی۔ وہ پانی لینے گاڑی کی طرف بڑھی مگر وہاں کچھ نہیں ملا تو سر جھٹکتے تعمیراتی جگہ سے باہر نکلی تھی۔ دونوں جانب بڑی بڑی سی سڑکیں تھیں جہاں سے رہائشی علاقہ شروع ہوتا تھا۔ اس طرف پکا کوئی نہ کوئی شاپ ہوگی، عناب خود سے کہتے دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ دائیں طرف پھر ایک موڑ آیا، یوں ہی 2 موڑ کاٹتے ہوئے آخری سرے پہ اسے ایک شاپ نظر آ گئی تھی۔ ماتھے پہ آئی پسینے کی بوندیں صاف کرتی وہ شکر ادا کرتی آگے بڑھی تھی۔ یہ شاپ نہ اتنی چھوٹی تھی اور نہ ہی اتنی بڑی تھی۔ وہ ڈور دھکیلتے اندر بڑھی تھی۔ صبح کا وقت تھا، اسی لیے رش شاید کم تھا۔ کاؤنٹر پہ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ فریزر کی طرف بڑھی۔ وہیں پڑی لبن لسی پہ اس کی نظر پڑی تو دبئی کی گرمی میں اسے اپنے گاؤں کی چھاچھ کی لسی یاد آ گئی۔ وہ بے اختیار بوتل کی طرف لپکی، بوتل نکالی اور کاؤنٹر پہ آ گئی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر آدمی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا اور سیدھا کاؤنٹر پہ آیا تھا۔ صبح الخیر، اس بزرگ کے دوسری سائیڈ سے کاؤنٹر پہ جا کے اسے کہا تھا۔ عناب کو اس سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے صبح بخیر بولا ہے، کیونکہ وہ یہ جملہ اکثر لوگوں کے آفس میں کہتے ہوئے سن چکی تھی، اور ویسے بھی یہ اکثر بولے جانے والا جملہ ہے جسے اس کے لفظ ہی بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عناب نے بھی جواب میں وہی 2 لفظ جملہ دہرایا تھا اور ماتھے پہ آئی پسینے کی بوندیں صاف کی تھی۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ عناب نے لبن کو کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ عربی لوگ اردو سے ناواقف ہیں۔ اب بزرگ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی نے گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتے ان دونوں کو دیکھا، مگر وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ ماذا؟ کیا؟ بزرگ نے کہا تھا۔ عناب کو اگلے ہی پل سمجھ میں آیا کہ سامنے والے کو اردو کی سمجھ نہیں آنی، تو ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ ہاؤ مچ از دس پرائز؟ عناب نے اب انگلش میں پوچھا تھا، مگر وہ بزرگ شاید نہیں، یقیناً اس زبان سے بھی ناواقف تھا۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں؟ عناب نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اگلے پل ایک اور آئیڈیا آیا۔ جھٹکے سے سر اٹھایا، بوتل پر لکھا نام پڑھا، ہزا لبن، پرائز نہیں، لبن قیمت۔ عناب نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو گھما کے
کوئی بات پوچھنی چاہتی ہو اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اب عربی بزرگ اس کی حرکتوں سے اکتانے لگا تھا۔ تبھی کوئی اس کے پیچھے آیا تھا۔ آنے والے نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اسکارف سے ڈھکے سر سے پکڑ کے پیچھے کیا تھا اور خود آگے بڑھا تھا۔ وہ اس کے چوڑے وجود کے آگے گڑیا جیسی جتنی لگ رہی تھی۔ عناب حیران کھڑی تھی کہ اب یہ کون ہے۔ جب آواز سنی تو شکر ادا کیا تھا، پیاس سے اب اور برا حال ہو گیا تھا۔ صبح بخیر، عارف نے آگے بڑھ کے کاؤنٹر پہ کھڑے بزرگ کو کہا تھا۔ کم ہو ھذا البات۔ عارف پختہ لہجے میں عربی بولتے ہوئے اس عربی ہی لگ رہا تھا۔ اس کی زبان میں روانی اور شائستگی تھی۔ اس وقت اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ ہی بلیک پینٹ۔ کوٹ گرمی کی وجہ سے گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ماتھے پہ آتی پسینوں کی بوندیں، گرمی بھی آج بہت تھی۔ عارف نے اپنے والیٹ سے درہم نکالے اور ادائیگی کی تھی اور کاؤنٹر پہ پڑا شاپر اٹھایا تھا جس میں لبن اور 2 ڈسپوزل گلاس تھے۔ شکرا لک یم جیت۔ شکریہ، اچھا دن گزرے آپ کا۔ عارف اسے کہتے مڑا تھا اور عناب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کم ھذا ماذا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ عناب کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ عناب جھنجھلائی۔ عارف اور عناب آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکلے۔ کدھر جانا ہے اب؟ عارف نے سر جھکائے چلتی عناب کو کہا تھا۔ اس طرف۔ عناب بنا سوچے سمجھے منہ پھلائے بائیں طرف چل دی۔ البتہ عارف اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا تھا۔ عناب آگے بڑھتی گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو آگے کا راستہ بند تھا، کیونکہ آگے ایک دیو کامد دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ حیران اور پریشان تھی۔ پکا وہ غلط راستے پہ تھی، کیونکہ جہاں سے وہ پہلے آئی تھی وہاں دیوار نہیں تھی۔ چند ہی منٹ میں یہ پہاڑ جیسی دیوار تو بننے سے رہی تھی۔ ایک گرمی تھی، اوپر سے پیاس سے برا حال تھا اور عارف کے سامنے پچھلے 5 منٹ میں دوسری بار شرمندہ ہوئی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق۔ وہ واپس مڑی۔ عارف آستینے فولڈ کیے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں شاپر تھا، گھوریوں سے عناب کا استقبال کیا تھا۔ عناب ڈرتی ڈرتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ ایک شاپ کے شیڈ کے نیچے چھاؤں میں کھڑا تھا۔ وہ عناب اس کے پاس آ کے منمنائی، دل تو کر رہا ہے کہ رکھ کے 1 دوں۔ مس عناب، آپ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، پہلے سائڈ سے منہ اٹھا کے نکل پڑتی ہیں، پھر عربی زبان کی تیز تراریاں دکھائی شوق پہ۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ پورے عرب کا نقشہ گھول کے پیا ہوا ہے آپ نے۔ عارف جو پچھلے 10 منٹ سے اسے برداشت کر رہا تھا، پھٹ پڑا تھا۔ اگر میں آپ کے پیچھے پیچھے نہ آتا تو یقیناً اس وقت آپ عرب کی گلیاں کھوج رہی ہوتی۔ جب میں سائٹ پہ آ کے گاڑی پارک کی تو دیکھا میڈم صاحبہ اکیلی کہیں سیر کو نکل رہی ہیں۔ لفٹ میں تو اکیلی ایک فلور سے دوسرے فلور کا سفر ممکن نہیں بنا سکتی آپ، ابھی تک کسی کو ساتھ لے کے آتی ہیں، اور اگر عقل کا تھوڑا سا استعمال کر لیتی تو سائٹ کی بیک سائٹ پہ ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے۔ عارف اس پہ برس رہا تھا۔ اگر یہ ارباز کی بہن نہ ہوتی تو یوں کبھی اس کے پیچھے نہ آتا شاید۔ چلے ملکہ عرب۔ عارف نے اسے سر جھکائے کھڑے دیکھا تو کہا تھا۔ عارف آگے بڑھا تھا۔ عناب بھی پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے پیاس بہت لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ پاس ہی کوئی شاپ وہ تو۔ عناب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچانک پیاس کا احساس غائب ہو گیا تھا۔ عارف کے پیچھے آتے ہوئے بولی تھی۔ عارف کو اس کی بات پہ کوتاہی کا احساس ہوا کہ جس چیز کے لیے وہ پچھلے 10-15 منٹ سے خود بھی گرمی میں کھوار ہو رہی تھی، ساتھ میں اس کو بھی کر رہی تھی، ابھی تک وہ اس سے محروم تھی۔ سو ایک دم رکا اور مڑا تھا۔ پیچھے سے آتی عناب اس کے یوں اچانک رکنے پہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اسے واقعی ہی دن میں تارے تو کیا چاند بھی نظر آ گیا تھا۔ کہاں وہ مضبوط جسامت کا اور کہاں چڑیا جیسی عناب۔ عناب، آپ اپنے حواس میں کیوں نہیں رہتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ عارف نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے شاید سے
بوتل نکالی تھی اور ڈسپوزیبل گلاس میں ڈال کے ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جو آنکھوں میں حیرانی لیے اس کو تک رہی تھی۔ اب پی لیں، گرمی بہت ہے، جلدی چلیں، سائٹ پہ جانا ہے، عارف نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ عناب نے اتنی محنت کے بعد حاصل ہونے والی لبن کا گھونٹ لیا تھا۔ ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ کچھ پیاس اتنی لگ رہی تھی، منہ کو لگائے وہ سارا گلاس ختم کر گئی تھی۔ عارف نے تب تک گھونٹ لینے کو بوتل کا ڈھکن کھول کے منہ سے اونچائی کر کے بوتل لبن کا گھونٹ لیا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ عناب اب پریشان تھی کہ وہ اور کیسے مانگے۔ تب گھونٹ بھرتے ہوئے واپس ڈھکن لگاتے عارف نے خالی گلاس کو تکتے عناب کو دیکھا تھا اور تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا عارف، جیسے اس کو سوچ پڑ گیا ہو۔ اچھی ہے نا؟ عارف نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے پوچھا تھا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عناب نے سر اٹھا کے عارف کی طرف دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی لسی اس سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ مگر آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ آپ کون سا ہمارے گاؤں کبھی گئے ہوں گے؟ آپ کو تو عربیوں کی لسی ہی چکھی آپ نے تو عربیوں کی لسی ہی چکھی ہے۔ کبھی ہمارے گاؤں آئیں تو ملکوں کے گھر کی لسی آپ کو پلاؤں گی۔ عناب نے لسی کا سپ لیتے ہوئے سر اٹھا کے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ عارف مسکرا پڑا تھا۔ مطلب وہ واقعی میں عارف کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے شاید ارباز کے پاس کا بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا، اپنے گھر کی کیوں نہیں، ملکوں کے گھر کی کیوں؟ عارف نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، عناب نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، کہتے ساتھ ہی سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ضبط کے کٹھن مرحلوں سے گزر رہی ہے۔ عارف کا دل اس جملے پہ بوجھل سا ہوا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور سامنے ہی ان کی منزل نظر آ گئی۔ خیر، ویسے تو ملک بالکل اچھے نہیں ہیں۔ ملکوں کے گھر میں ماسی حمیدہ ہے جو چاٹی کی لسی بہت ہی اچھی بناتی ہے۔ کبھی اتفاق ہوا تو پکا آپ کو وہ لسی پلاؤں گی، اگرچہ یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ نے وہاں کیوں جانا اور نہ ہی میں نے، مگر خدا کے کاموں کا کیا پتا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھی۔ ملکوں کی تعریف پہ عارف کچھ پل کو جھنجھلایا، مگر پھر پوری دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ شکریہ آپ کا، ایک بار پھر میری مدد کی، عناب نے سائٹ کے بالکل سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ عناب، اپنی بات سے مکرنا مت اب، عارف نے اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سی بات سے؟ اندر کی طرف جاتی عناب نے پیچھے مڑ کے پوچھا تھا۔ لسی والی بات، وہ بھی ملکوں کے گھر کی؟ عارف نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھوں کی حیرانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عناب بھی سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں دیبا اسے عارف کے ساتھ آتا دیکھ حیرانی سے اسے گھور رہی تھی۔ نیکسٹ سین، وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے گھر کی دہلیز عبور کر گئے تھے۔ جس عمر میں گھر ایک مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے، ایک ذہنی سکون دیتا ہے اور ایک کامیاب اور مکمل انسان بننے میں معاون ہوتا ہے، اس عمر میں اس گھر سے ان کو بے سر و سرمایہ کی حالت میں نکلنا پڑا تھا۔ حویلی والوں نے ان کو رہنے کی اجازت بخوشی دے دی تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ عناب اب حویلی کا کام کر کے سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ رات کو علی آ جاتا تھا تو دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جس کو فالج نے مفلوج کر دیا تھا، وہ بیچاری اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے بے بسی کے آنسو ہی بہا سکتی تھی، مگر جلد ہی خدا نے اس کو اس آزمائش والی زندگی سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک ایسی ہی خاموش صبح میں وہ چپ چاپ دنیا سے منہ موڑ کے چلی گئی تھی۔ پیچھے عناب اور علی روتے سسکتے رہ گئے تھے۔ ارباز اس وقت پردیس میں بیٹھا تھا، ماں کی میت کو کاندھا تک نہ دے سکا، چھوٹے بہن بھائیوں کو تسلی اور دلاسے دیتا رہا تھا۔ عناب تو رو رو کے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کی ماں، جس نے اس کو جنم دیا، جس کا محبت بھرا آنچل اسے اپنی چھاؤں میں سمیٹ لیتا تھا، خدا نے آج اسے واپس بلا لیا۔ جمشید اور نیلم نے جنازے میں شرکت بھی نہ کی تھی۔ تدفین کے بعد جمشید واپس شہر چلا گیا تھا اور علی اور عناب واپس حویلی، کیونکہ نیلم کے کہنے پہ 2 دن
پہلے یہ گھر بیچ دیا گیا تھا، کل ان لوگوں نے شفٹ ہونا تھا، تو جو ایک نشانی بچی تھی آج وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کس کس بات پہ روتی وہ؟ باپ کے بے حسی پہ، ماں کی موت پہ، یا زندگی کے دیے گئے زخموں پہ؟ نیکسٹ سین۔ رباب جب گھر آئی تو سامنے ہی ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سخت تھکی ہوئی تھی، سلام نہ کرنے کی صورت میں ماما سے جوتیاں پڑنا پکا یقین تھا، تو اچھی بچی ہونے کا ثبوت دیتے وہ آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک عورت جو بلقیس بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اس کو رباب نے سلام کیا تھا، آواز پہ وہ مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، فہمیدہ نے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی رباب کی نظر سامنے بیٹھی حفصہ پہ پڑی جو اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رباب تو اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حفصہ؟ رباب نے ایک ہی سانس میں کہا تھا اور بیگ اتار کے رکھتے حفصہ والے صوفے پہ رکھا اور خود بھی دھپ سے بیٹھ گئی۔ لو جی، آ گئی تھانے دارنی، آدھی دنیا کو جانتی ہے یہ لڑکی، بی جان نے کہا تھا۔ بی جان یہ آج ہی ہماری یونی میں آئی تھی، وہاں ملاقات ہوئی میری، اور تھانے دارنی مت کہا کریں مجھے، عجیب حلیہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ رباب، بلقیس بیگم نے رباب کو ٹوکا تھا۔ حیران رہ گئی ہیں نا؟ میں بھی یوں ہی حیران ہوئی تھی، حفصہ نے کہا تھا۔ رباب اب یہ سوچ کے بے حال ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر تک کیسے آئی۔ بتاؤ نا حفصہ، رباب نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، میں ارتضیٰ بھائی کی بہن ہوں اور یہ میری مدر ہیں۔ حفصہ نے بالآخر اپنا تعارف کروایا تھا، جس پہ کسی اور کا کہکا پڑا ہو یا نہ ہو، مگر بی جان کھل کے مسکرائی تھی کیونکہ ان کو اپنی پوتی کے درگت والا واقعہ یاد تھا۔ اچھا، کیا وہ اکڑو سر، تم کیسے اس ٹارچر کی بہن ہو سکتی ہو؟ اوف حفصہ اوف۔ رباب کو جب بات کی سمجھ آئی تو اچھل کے رہ گئی تھی۔ بلقیس بیگم تو بیچاری شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی۔ رباب جاؤ بچے، حفصہ کو اپنے کمرہ دکھاؤ۔ بلقیس بیگم نے رباب کی زبان کی تیزی دیکھتے ہوئے اسے منظر سے ہٹانا چاہا تھا۔ ماما، اس کی بات نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ وہ بلقیس کی طرف مڑی تھی جبکہ حفصہ اس کی بات پہ ہنستی تھی۔ اس سے پہلے تمہاری ماں کا ہاتھ تمہارے منہ پہ نقش و نکاری کرے، اٹھ جاؤ شرافت سے۔ بی جان کا مشورہ حاضر تھا۔ سوری آنٹی، مگر دھچکا اس قدر اچانک تھا کہ خود پہ کنٹرول نہ پا سکی۔ آؤ حفصہ، فہمیدہ سے کہے رباب نے، اور پھر حفصہ کو ساتھ لیے آنے کا بولا تھا۔ معاف کریں، بس بچی ہے، بلقیس بیگم نے فہمیدہ سے کہا تھا۔ ارے آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں، بہت ہی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی چنچل سی بچیاں بہت اچھی لگتی ہیں، فہمیدہ نے کہا تھا۔ حفصہ، کیا واقعی ہی تم اس بارودی سخت انسان، میرا مطلب پروفیسر کی بہن ہو؟ وہ تو 24 گھنٹے بس گرجتے برستے رہتے ہیں۔ رباب نے کمرے میں آنے کے بعد حفصہ سے کہا تھا۔ رباب، اب میں تم سے بات نہیں کرنی، اگر تم نے بھائی کو کچھ کہا تو، حفصہ نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ اچھا نا، سوری، اب میرے ساتھ وہ کرتے ہیں ایسا ہی کہ کیا بتاؤں۔ اچھا چھوڑو، تم یہاں کیسے؟ رباب اصل مدعے پہ آئی تھی۔ جب میں گھر آئی تو بھائی سے پوچھا تھا کہ بھائی وہ لڑکی کون تھی جو آپ پہ کی ہوئی ریسرچ کو یوں لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہی تھی، حفصہ نے کہا تھا۔ ساتھ شرارتی انداز سے اسے دیکھا تھا۔ رباب نے اسے ایک لگائی تھی۔ شرم کرو، انہوں نے پکا کچھ برا ہی کہا ہوگا۔ تم نے آنٹی کو تو نہیں بتائی نا وہ بات؟ رباب نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے پوچھا تھا۔ ارے نہیں بتائی، میرے پوچھنے سے پہلے تو بھائی نے برا سا منہ بنایا تھا، پھر مجھے گھورا تو میں ہنس دی تھی۔ حفصہ نے ساری تفصیل بتائی۔ اور پھر بولے کیا؟ رباب متجسس ہوئی۔ کہتے ہیں ایک پاگل دماغ کا اوپر والا حصہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، بدقسمتی سے میری اسٹوڈنٹ ہے، عارف کی بہن ہے، حفصہ نے بتایا تھا۔ اپنی تعریف سن کے رباب کا منہ کڑوا ہو گیا۔ جب میں نے سنا تم میرے فیورٹ بھائی کی بہن ہو تو مجھ سے ویٹ نہیں ہوا، میں ماما کو لے کے ادھر آن پہنچی اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ جب عارف بھائی اور بھائی کالج اور یونی جاتے تھے تب عارف بھائی ہمارے گھر آتے تھے، تب سے وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ حفصہ کے لہجے میں عارف کے لیے بھائی جیسا پیار اور عزت تھی۔ آخر بھائی کس کے ہیں؟ رباب اترائی۔
یوں ہی ہنسی مذاق میں رات کے کھانے کے بعد مہمانوں کو رخصت کیا گیا۔ رباب کا اب نیند سے برا حال تھا۔ ان کے جاتے جب وہ کمرے کی طرف لپ کی تو بلکس کی آواز پہ پلٹی۔ بی جان اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماما پلیز اب کوئی لیکچر نہیں، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے، رباب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بلکس بیگم نے تیوریاں چڑھائی۔ رباب میں تمہاری سوتیلی ماں نہیں ہوں، تمہارے ماموں جان کی کال آئی تھی، کل وہ لوگ تمہیں پک کریں گے۔ عبید اور معروف کا فارم ہاؤس پہ جانے کا پلان ہے، تو پیکنگ کر لو، کل کا دن یونی سے بھی چھٹی کر لینا، بلکس بیگم نے اسے بتایا تھا۔ عبید اور معروف اس کے ماموں کے بچے تھے۔ یاہو، میری پیاری ماما! رباب فارم ہاؤس کا نام سن کے چیخی تھی اور ماں کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ اچھا اچھا بس، اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، بلکس بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ نائٹ، رباب کہتے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ بلکس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جیسے انہوں نے دوپٹے سے پوچھا تھا اور اپنے بچوں کی خوشیاں اور سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ چند سال پہلے یہ حال ہر وقت شرارتوں اور ہنسی کی آوازوں سے گونجتا کھنکھناتا رہتا تھا، اور اب صرف رباب کے دم سے رونق تھی۔ جس دن اس پہ بھی ماضی کی یادیں حاوی ہوتی تو وہ ہر طرف محیب سناٹا ہوتا تھا، موت کا سا سناٹا ہوتا تھا چاروں سو۔ نیکسٹ سین۔ اپنے کمرے میں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سوچنے کو تکلیف دہ سوچوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ زندگی نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ زندگی نے اسے ستم ڈھائے تھے کہ ماضی کی یاد اگر کبھی تازہ ہوتی تو کانپ کے رہ جاتی۔ اناب اپنے خالی ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ جب ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا وہ کانپ اٹھی۔ ایک دن نیلم کا کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا۔ نابی کو کپڑے استری کرنے کا کہا تھا۔ نابی کاموں میں ایسی الجھی کہ جب نیلم جانے کو تیار ہونے لگی تو پتا چلا کہ ابھی کپڑے استری نہیں ہوئے۔ غصے اور تیش میں اس نے تھپڑوں سے نابی کا منہ لال کر دیا۔ اس کا گول مٹول سفید چہرہ اب تھپڑوں کی وجہ سے گلابی ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جمشید، تم یوں کرو، آج نائٹ شفٹ پہ چلے جاؤ، ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے، نیلم نے کمرے میں آ کے جمشید سے کہا تھا۔ جمشید کو روانہ کر کے کمرے میں گئی تو کھانا اس کے بیڈ پہ رکھا ہوا ملا، مگر جب تک نیلم کے سینے میں ٹھنڈک نہ پڑتی اس نے کب کھانا کھانا تھا۔ اس کا ذہن پھر کوئی شیطانی کھیل سوچ رہا تھا۔ موسم آج خراب تھا، بارش کا امکان تھا، ہوائیں چل رہی تھی، بجلی گرج رہی تھی۔ زبیدہ اور علی کو وہ کھانا کھلا چکی تھی۔ زبیدہ کو اس کی دوا دے چکی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ علی بھی پرسکون نیند میں سو رہا تھا۔ ارباز تو ملکوں کی حویلی ہی تھا۔ نابی نے علی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے معصوم چہرے اور بے فکر نیند پہ مسکرائی تھی، پھر خود ہی ٹھٹکی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ مسکرائی تھی۔ تبھی باہر سے نیلم کا بلاوا آیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور باہر نکلی۔ جی آنٹی، نابی نے کہا تھا۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ نابی اس موسم سے بہت ڈرتی تھی مگر نیلم کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ اوپر چلو، نیلم نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی، اس وقت نابی مشکل سے بولی تھی۔ موسم اتنا خطرناک تھا، اوپر کیا کرنا تھا اس وقت؟ جو کہا ہے وہ کرو، نیلم اب چیخی تھی۔ جی، وہ منمنائی اور سیڑھیاں چڑھتی نیلم کے پیچھے ہو لی تھی۔ دل ڈر رہا تھا۔ یہ گھر 2 کمرے، ایک کچن جو بہت چھوٹا تھا، چھوٹے سے صحن پہ مشتمل تھا۔ 5-6 سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں فالتو کا سامان رکھا جاتا تھا۔ چھت پہ چھوٹی چھوٹی سی 4 دیواری تھی۔ وہ چھت پہ آئی تھی۔ بارش اب زوروں پہ تھی، بادل گرج رہے تھے، تیز ہوا سے ہر چیز ہل رہی تھی، گویا ہر چیز اکھاڑ پھینکے گی۔ نیلم نے دروازہ کھولا تھا کمرے کا۔ نابی آسمان پہ دیکھ رہی تھی ڈرتے ہوئے بادلوں کو۔ تبھی نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر دھکیل دیا تھا۔ نابی ہکی بکی رہ گئی تھی۔ 1 منٹ کو تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا۔ سمجھ آنے پہ وہ چیخی، رہو آج رات اندر ہی، سزا تو ملنی ہی تھی نا، تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو، آئندہ میری بات نہ ماننے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ نیلم نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ نابی چیخ رہی تھی، دیکھیں آنٹی، مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان اندھیرے سے اور بارش سے، پلیز۔ نابی دروازہ پیٹ رہی تھی مگر نیلم سنگ دلی کی انتہا پہ تھی اور چھت سے نیچے آ گئی تھی۔ مجھے ڈر۔ تبھی کوئی چیز نابی کے پیر سے گزری
اس کی چیخ نکلی تھی اور باقی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ باہر اسے آتی بجلی کی چمک سے ایک لمحوں کو کمرہ روشن ہوا تھا اور پھر وہی تاریکی۔ کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، جالے لٹکے ہوئے تھے جس سے خوفناک منظر پیدا ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتی، سہمتی، روتی بلکتی ایک کونے میں جا بیٹھی تھی۔ کبھی بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے پر چیخ پڑتی تھی، روتے بلکتے اپنے گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھی تھی۔ یا اللہ! اللہ کا نام لیتے اس کی سسکیوں پہ قابو نہ رہا۔ مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سسک رہی تھی، مگر اس کی آواز سننے کو کوئی بھی نہ تھا سوائے اس خدا کے۔ یہ رات اس کے رونے میں ہی گزرنے تھی۔ نیکسٹ سین۔ آج اسے اور دیبا کو سائٹ پہ جانا تھا، مگر ایک میٹنگ کی وجہ سے دیبا رک گئی تھی اور عناب کو اکیلے سائٹ پہ جانا پڑا تھا۔ وہ کمپنی کی گاڑی میں سائٹ تک آئی تھی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے بس ایک دو انجینئر سے ہی ملنا تھا یا کچھ کام چیک کرنا تھا، زیادہ کام نہ تھا، اسی لیے وہ دیبا کو تسلی دیتی خود ہی نکل گئی تھی۔ کلوزنگ ٹائم تھا، ورکر اب واپسی کی تیاریوں میں لگ رہے تھے۔ وہ سائٹ انجینئر سے ملی تھی، اس کا ہاتھ تیزی سے کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں پہ اب ایک پلازا بنایا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت سیکنڈ فلور پہ تھی۔ فلورز کا ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا، جبکہ ارد گرد سیڑھیوں کا جال بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ مٹی اور سیمنٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کام نپٹا کے اور کچھ پیمائش کا جائزہ لے کے جیسے ہی وہ نکلنے لگی تھی، اسے احساس ہوا کہ کافی اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت اکیلی اس فلور پہ گھوم رہی تھی۔ فٹافٹ سے کاپی پین کاندھے پہ پہنے بیگ میں منتقل کیا، ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ موبائل نکال کے کال کرنے ہی لگی تھی ڈرائیور کو کہ تبھی کچھ آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ یو باسٹرڈ! ابھی تک ایک کام نہیں ہو سکا تم سے؟ دیکھو اس پلازے کا کتنا کام کروا چکا ہے وہ عارف ملک، اور تم سے ابھی اتنا معمولی کام بھی نہیں ہوا۔ کہا تھا نا میں یہ پروجیکٹ اسے نہ ملے، مگر اسے ہی مل گیا۔ پتہ ہے مجھے کتنا نقصان ہوا ہے؟ کروڑوں کا۔ یو بلڈی! کوئی اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ عارف کے نام پہ عناب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم رکی تھی تو سامنے ہی نظر سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر بنے ایک گول دائرے پر پڑی تھی، جس کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد ریلنگ لگا کے اوپن ایریا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ابھی اس ایریا کے اوپر چار دیواری نہیں کی گئی تھی، صرف لوہا کی چند سلاخوں سے اسے کور کیا گیا تھا تاکہ کوئی گر نہ جائے۔ عناب نے احتیاط سے آگے بڑھ کے نیچے جھانکا تھا تو نیچے تین آدمی کھڑے نظر آئے تھے۔ جو بول رہا تھا وہ ویل ڈریسڈ تھا۔ آف وائٹ کلر کے ٹو پیس میں وہ مغرورانہ انداز سے اپنے سامنے کھڑے دو آدمیوں کو گھور رہا تھا۔ ایک تو عناب کو جانا پہچانا چہرہ لگا تھا۔ اگر اب یہ پروجیکٹ کسی طرح عارف کے ہاتھ سے نکل کے مجھے نہ ملا تو میں تم لوگوں کو وہاں پھینکوں گا جہاں سے تم لوگ ساری زندگی نکل نہیں پاؤ گے۔ وہ ایک بار پھر چیخا تھا۔ عناب پہلی بار سہمی تھی۔ سر، عارف کے سارے ورکرز اتنا ایکٹیو ہیں کہ کوئی بھی دو نمبر کام ان کی موجودگی میں ناممکن رہتا ہے۔ ایک دیو کامت آدمی منمنایا تھا۔ یو ایڈیٹ! عارف بھاڑ میں گیا یہ عارف! اس کام کے پیسے دیتا ہوں میں، سانڈ کی طرح پلے جا رہے ہو، کام ایک بھی نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے پھر اسے جھاڑا تھا۔ عناب کو ان کی عارف کے خلاف دشمنی اور پلاننگ سمجھ آ گئی تھی۔ عناب نے صدمے سے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، غور سے دیکھا تو ایک آدمی عارف کی ہی کمپنی کا تھا۔ اکثر سائٹ پہ اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا، مگر وہ کس عہدے پہ یہاں ہے عناب کو اتنا نہیں پتا تھا۔ سر، ایک موقع اور دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی سیکنڈ فلور میں استعمال کرنے کے لیے غیر معیاری مواد مہیا کیا گیا تھا، مگر انسپیکشن ٹیم کی وجہ سے وہ سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ مگر تھرڈ فلور میں سارا سامان ہم نے دو نمبر سپلائر سے ہی مل رہا ہے۔ آپ بے فکر رہیں کیونکہ جلد آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ عارف کنسٹرکشن جو شیخ اسماعیل کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی، غیر معیاری مواد کے باعث گر کے تباہ ہو گئی ہے، جس میں جانی نقصان ہوا ہے اور مالی بھی۔ کب سے خاموش کھڑے اس نوجوان نے کہا تھا جس کے سر پہ پیلی کیپ تھی۔ عناب یہ بات سن کے کانپ اٹھی تھی۔ اس بات پہ
ان کے بوس کا کہکا پڑا تھا، جو مرضی کرو، چاہے منشیات بھروا دو اس کے سامان میں، اور پھر مخبری کروا دینا کہ ملک کمپنی کنسٹرکشن کی آڑ میں کیا دھندے کر رہی ہے۔ وائٹ سوٹ میں ملبوس وہ پھر بولا تھا، تبھی موبائل اناب کے کپکپاتے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور پاس پڑی پینٹ کی خالی بالٹی کے ڈھکن پہ جا گرا تھا۔ خالی بلڈنگ میں آواز گونجی تھی، کون ہے؟ نیچے سے زوردار آواز آئی تھی۔ اناب سہمی تھی، موبائل پکڑنے کے لیے نیچے جھکی تھی، بوکھلاہٹ میں بالٹی کے اوپر خود بھی گر گئی تھی اور منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اب تو نیچے والوں کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کسی نے ان کی گفتگو سن لی ہے۔ شٹ، پکڑو کون ہے، چھوڑنا مت، ہماری باتیں اگر کسی کو پتہ چل گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ پھنکارا تھا۔ تبھی سیڑھیوں پہ قدموں کی آوازیں ابھری تھی۔ وہ ہمیشہ کی ڈرپوک اناب اب اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، اس کے دماغ نے کام کیا تھا۔ تیزی سے موبائل پکڑتے اٹھی تھی اور سامنے بنے ایک کھلے سے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور کسی کو فون ملانے کا سوچا۔ جب فون آگے کیا تو بلیک اسکرین روشن نظر آئی۔ اس وقت وہ ڈری ہوئی تھی، سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا کھلا ہے۔ فٹافٹ سے ہوم بٹن کو انگوٹھے سے دبایا تھا تو اسکرین روشن ہو گئی تھی۔ اس وقت ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا تھا جو شاید اسے بچا سکے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس نام میں، وہ بلا اختیار وہ نمبر ڈھونڈ کے ملا چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ بیگ کو کھینچ کے دونوں بازوؤں کے درمیان لے لیا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ میری مدد کر۔ ہر دفعہ کی طرح اس ذات کی مدد کے لیے پکارا تھا جو ہر کسی کی مدد کرتا تھا، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا تھا، اس کا جواب دیتا تھا۔ سر، آپ جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے اور سارے پلانز پہ پانی پھر جائے۔ جو بھی ہوگا آج یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ سیڑھیوں پہ بھاگتے ہوئے انہوں نے وہاں کھڑے بوس کو کہا تھا، ٹھیک ہے، مگر مجھے جلد خبر مل جائے کہ جس کسی نے ہماری باتیں سنی ہیں وہ اب ہمیشہ سننے سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ قہر برساتی آنکھوں سے کہتا مڑا تھا اور باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ دونوں سیکنڈ فلور پر آئے تھے، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تم ایسا کرو، اوپر چیک کرو، میں ادھر چیک کرتا ہوں، ایک آدمی نے اس نوجوان لڑکے سے کہا تھا۔ ساتھ ہی ریوالور کے لوڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اناب نے خوف سے آنکھیں بھیجی تھی۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہ کی گئی تھی۔ اناب کا دل زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا اور ایک قیاس کر رہا تھا، شاید آج پھر وہ بے موت ماری جائے۔ اسے کسی بات کا غم نہ ہوتا شاید، مگر ابھی تو اپنے ارباز بھائی سے ملنا تھا جن کے پرشفقت لمس کو محسوس کیے 2 سال کا عرصہ ہو چلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تو جی رہے تھے۔ تبھی دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، ایک مہربان آواز گونجی۔ اناب کے آنسو بے اختیار ہوئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، سسکی ابھری۔ ہیلو ہیلو، ہو از دیئر؟ عارف کسی کے سسکنے کی آواز پہ چونکا تھا اور فون کان سے ہٹا کے نمبر دیکھا تھا، انجان نمبر تھا۔ پھر کان سے لگایا تھا، ہیلو، عارف از ہیئر، عارف نے پھر کہا تھا۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا، کسی کا فون نہیں اٹھاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے اٹھا لیا تھا۔ اناب اس وقت کمرے میں دھری سیمنٹ کی بوریوں کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ عارف سر، وہ سسکتی بمشکل بولی تھی، موت کا ڈر سر پہ منڈلاتا تھا۔ تبھی اناب کو لگا تھا کوئی دبے پاؤں کمرے میں آیا تھا۔ اناب نے منہ پہ زور سے ہاتھ دھرا اور سسکی کی آواز گونجی تھی اور اللہ کو یاد کیا تھا۔ قدموں کی چھاپ اور پاس آئی تھی۔ اناب نے زور سے آنکھیں میچی تھی، بس اب کھیل ختم ہو جائے گا۔ یاسر، اوپر آؤ جلدی۔ تبھی اس کو آواز پڑی تھی۔ وہ آگے آنے کی بجائے اب تیزی سے قدم اٹھاتا اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ اناب نے لمبی سانس لی تھی اور اپنے حواس بحال کرنے چاہے تھے۔ جی، آپ کون؟ بولیں، کون ہیں آپ؟ عارف روتی آواز سن کے الرٹ ہوا تھا۔ ایک جھمکا ہوا تھا ذہن میں، مگر کبھی اناب کی آواز فون پہ نہ سنی تھی اور نہ ہی کبھی اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ وہ شور ہوتا کہ وہ اناب ہی ہے۔ اناب منمنائی، اناب، آپ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں کدھر آپ؟ عارف میٹنگ کے سلسلے میں
बाहर आया हुआ था, टेबल से उठा था और जल्दी से रूम से बाहर आया था। बाकी उसे यूं जाते देख रहे थे। वो कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गया था। तभी हम्माद उठ के उसकी उसकी जगह पे आ गया था। परेशान तो हम्माद भी हुआ था, मगर ये कारोबार था जिसके 100 तकाजे थे। सर आरिफ, वो लोग गंदे हैं। वो मुझे मारने लगे हैं। आप आपकी कंपनी को नुकसान देना चाहते हैं। और मैं सब सुन लिया है अब। इनाप अपनी सिसकियों का गला घोंटती, आंसू बहाती हल्की आवाज में कह रही थी। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन लोग? आप ठीक तो हैं ना? आरिफ ने परेशान होते हुए पूछा था। वो बेचैन ही हो उठा था। आखिर को अरबाज को तसल्ली दी थी कि वो उसकी हिफाजत करेगा। नहीं। आरिफ की फिक्र भरी आखिरी बात सुन के इनाप का हौसला जवाब दे गया था। वो रो पड़ी थी सिसकियों से। आरिफ के दिल में छन से कुछ टूटा था। सब कुछ उसे इस पल बुरा लगा था। सामने बड़े टेबल को सामने पड़े टेबल को उसने ठोकर मारी थी। इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जा हो गए थे। तभी हम्माद बाहर आया था। आरिफ परेशान बालों में एक हाथ फेरता बेचैनी से पहलू बदल रहा था। एक हाथ में फोन था। इनाप किधर है? आप फौरन बताएं मुझे। मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा आपको। बताएं, मैं आ रहा हूँ, आरिफ जल्दी से बोला था। मैं साइट में हूँ। इनके पास गन है। वो कह रहा था कि मुझे मार दो। वो सिसकियों के दरमियान बोल रही थी। आरिफ का दिल किया कि वो उड़ के उसके पास चला जाए। सर, क्या हुआ है? आप यूं मीटिंग छोड़ के क्यों आ गए हैं? हम्माद ने पास आके परेशान आरिफ को पूछा, जो अब गाड़ी की जानिब तकरीबा दौड़ते हुए जा रहा था। भाड़ में जाए मीटिंग, साइट पे जा रहा हूं मैं। इनाब वहां फंस गई है। उसको अकेले किसने भेजा था? हैव यू गॉन मैट? आरिफ चीख रहा था। उसको खुद समझ नहीं आ रही थी। हम्माद होंक से उसे देख रहा था। वो गाड़ी में बैठा और जन गाड़ी भगा ले गया था। अगर थोड़ी सी भी देर करता तो बहुत देर हो जानी थी, जिस पे उसका दिल आमादा न था। वो तो बेचैन हो उठा था। गाड़ी चलाते हुए उसे हाथ में पकड़ा फोन का ख्याल आया। हेलो हेलो इनाप, सुन रही हो ना? ठीक हो तुम? आरिफ ने बेचैनी से पूछा था। आप मुझे बचा लेंगे ना? उनके पास गन है, इनाब ने खौफजदा लहजे में कहा था। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुनो, अपना सेल साइलेंट पे कर दो फौरन। मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। तुम छुप के बैठी रहो। कुछ नहीं होगा। आरिफ ने अपने आप पे काबू पाते हुए मौजूदा सूरत हाल पे सोचा था। गन के जिक्र पे वो अलर्ट हुआ था। फटाफट से कॉल बंद की, पुलिस को कॉल की और साइट की लोकेशन पे इमरजेंसी का बोल दिया था। खुद वो साइट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। वो मीटिंग पे आया हुआ था जिस पे अब वो शुक्र कर रहा था। हम्माद की कॉल आई थी तभी वो भी साइट पे आ रहा था टीम के हमराह। उसको फोन जल्दी से बंद करके इनाब को मिलाया था। 1 मिनट रह गया था बस साइट का फासला तय करने में। पहली ही रिंग पे कॉल उठा ली थी इनाब ने। इनाब, मैं बस आ गया हूँ। तुम ठीक हो? आरिफ ने छूटते ही पूछा था। नहीं, वो लोग आ रहे हैं। सीढ़ियों से आवाजें आ रही हैं। वो लोग। इनाब का वजूद बेजान होने लगा था, क्योंकि अब कदमों की छाप उसे सीढ़ियों से आते सुनाई दे रही थी। इनाब को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। कान साए साए कर रहे थे। खून की गर्दिश जैसे थम रही हो। दिल की धड़कन मध्यम हुई थी। आवाजें आना बंद होने लगी थी। सर घूमता महसूस हो रहा था। तभी वो पीछे दीवार के साथ बेजान होती गिरी थी। दूर से कई पुलिस के सायरन बजने की आवाजें आने लगी थी। भाग दौड़ की आवाज, शोर, मगर वो अपने हवास बावजूद कोशिश के बहाल न कर पाई थी। इस पार्ट का यहीं पर एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।